اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ گردے کی پتھری۔ انسانی جسم میں پیٹ کے نچلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں 2 گردے ہوتے ہیں۔ دایاں گردہ بائیں گردے سے تھوڑا سا آگے کی طرف ہوتا ہے۔ گردہ شکل میں لوبیے کے بیچ سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس کے باہر کی سطح ابھری ہوئی ہوتی ہے اور اندرونی سطح پچکی ہوئی ہوتی ہے۔ اندرونی سطح سے ایک باریک سی نالی نکلتی ہے جو پچھلی طرف جا کر مثانے میں کھلتی ہے۔ اس طرح دونوں گردوں سے 2 نالیاں مثانے میں کھل جاتی ہیں۔ ان نالیوں کو یوریٹر کہتے ہیں۔ مثانے سے ایک ٹیوب نکلتی ہے جس کے ذریعے پیشاب جسم سے خارج ہوتا ہے۔ پتھری کیسے بنتی ہے؟ گردوں کا اہم کام خون سے یوریا، یورک ایسڈ جیسے بیکار مادوں کو خارج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے خون کی ترکیب کو مستقل رکھنے کے لیے اس میں سے سوڈیم کلورائڈ، پوٹاشیم، کیلشیم سلفیٹ اور فاسفیٹ جیسے نمکیات کی زیادتی کو کم کرتے ہیں۔ نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات پانی میں حل ہو کر بادامی رنگ کا پیشاب بنا دیتے ہیں۔ اب بعض اوقات خوراک میں کیلشیم وغیرہ والی چیزوں کی زیادتی، گردے کی بیماری اور پانی کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں گردے، یوریٹر یا مثانے میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور جمع ہو کر چھوٹے چھوٹے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ گردے کی پتھری کی عموماً 3 اقسام سادہ، مرکب اور پیچیدہ پائی جاتی ہیں۔ کیمیائی اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے عموماً یہ مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں: فاسفیٹ، یوریا، یورک ایسڈ، میگنیشیم وغیرہ۔ علامات: فاسفیٹ والی پتھری بعض اوقات سال ہر سال خاموش رہتی ہے مگر اندر ہی اپنی تباہی کے عمل میں مصروف رہتی ہے اور آتش فشاں کی صورت میں گردے کی ناکامی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری سے متاثرین زیادہ تر 30 سال سے 50 سال کی عمر میں آتے ہیں۔ بیماری کا تناسب مرد اور عورت میں 3 سے 4% ہے۔ یہ مرض موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ 75% سے زیادہ کیسوں میں درد سب سے بڑی علامت ہے۔ گردے کا درد انتہائی تکلیف دہ اور تڑپا دینے والا ہوتا ہے۔ عموماً درد کمر کے نچلے حصے سے شروع ہو کر آگے کی طرف آتا ہے۔ مریض درد سے دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت قسم کی قے بھی ہوتی ہے۔ سر چکرانے لگتا ہے اور قے بھی آ جاتی ہے۔ نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پیشاب میں خون اور پیپ آنا بھی شامل ہے۔ اگر کسی کو ان علامات میں سے کوئی بھی ہو تو فوراً کسی اچھی لیبارٹری سے پیشاب ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کے ساتھ ایکس رے اور IVP کروا کر گردے کی بیماری کے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ علاج: گردے کی پتھری ایک جان لیوا مرض ہے۔ اس کا بہترین علاج آپریشن تجویز کیا جاتا ہے، لیکن اب اس کے علاج کے لیے نت نئی آسان تراکیب استعمال کی جا رہی ہیں۔ شعاؤں کے ذریعے: اس سلسلے میں ایک نئی اور جدید ترین ایجاد جس میں شاک ویوز شعاؤں کے ذریعے گردے کی پتھری کو توڑا جاتا ہے۔ اس مشین میں الٹرا ساؤنڈ فریکوینسی والی شعاعیں کافی طاقت کے ساتھ گردے کی پتھری کو توڑتی ہیں۔ شعاؤں سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مریض کو بہت سا فلوئڈ دیا جاتا ہے جس کی مدد سے ریزے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ پتھری کے بعد: اصل میں ایک دفعہ آپریشن یا شعاؤں کے ذریعے علاج سے آدمی کی جان پتھری سے مکمل طور پر نہیں چھوٹتی، بلکہ ہر وقت اس کے دوبارہ جنم لینے کا احتمال رہتا ہے۔ پتھری کے بعد ہمیشہ خوراک میں مشروبات کا استعمال زیادہ کر دیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ کیلشیم والی اشیاء کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اس کے علاوہ لال گوشت، مچھلی، اوجڑی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ علاوہ ازیں پھلوں مثلاً آلو بخارا، لیچی اور پالک اور سفید مولی کا استعمال بھی گھٹا دینا چاہیے۔ مشروبات مثلاً چائے، کافی، کولا ڈرنکس وغیرہ بھی کم سے کم استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذرا بھی کوئی پیشاب کی تکلیف ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ آسان اور متبادل علاج: پیشاب بند ہونے کی صورت یا پیشاب میں جلن کی صورت میں پینے والی اشیاء مثلاً کچی لسی، تازہ پانی، جوس وغیرہ استعمال کریں۔ مالٹا، سنترا، میٹھے، خربوزے، کھیرا، ککڑی، انار، گنے کا رس، گنڈیریاں وغیرہ ان کا زیادہ استعمال کریں۔ یہ سب چیزیں پیشاب آور ہوتی ہیں
اور ان کے کھانے سے بعض اوقات گردوں کی پتھری بھی نکل جاتی ہے اور پیشاب کی نالی بھی صاف ہو جاتی ہے۔ گردے کی درد کی صورت میں خربوزہ اور تربوز کا زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فالسے کا شربت بھی استعمال کریں۔